ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی رحم دل تھا اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ اس کی ساری رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ تمام دن اپنا دربار لگائے رکھتا تھا اور لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی بلقیس تھا۔ شہزادی بلقیس بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن لاڈلی نہیں تھی۔ بادشاہ نے اسے تعلیم بھی دلوائی تھی اور وہ رعایا کے کاموں میں بادشاہ کی بہت مدد بھی کیا کرتی تھی۔ شہزادی بلقیس ویسے تو ایک لڑکی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بہادر تھی۔ اس نے گھڑ سواری اور تلوار بازی بھی سیکھی ہوئی تھی۔ شہزادی بہت نڈر اور جنگجو تھی۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا اور اسے احساس بالکل نہیں ہوتا تھا کہ اللہ نے اسے کوئی بیٹا نہیں دیا۔ ایک دن بادشاہ یوں ہی اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا اور باغ میں لگے ہوئے پھول اور پودوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی درخت سے ایک سانپ نکل آیا اور اس نے بادشاہ کو کاٹ لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی بادشاہ کا درد کے مارے برا حال تھا اور کچھ ہی دیر بعد بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ سانپ تو وہاں سے بھاگ گیا۔ سارے سپاہی دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے اور بادشاہ کو اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس حادثے کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ جب شہزادی بلقیس کو پتہ چلا تو وہ دوڑی دوڑی اپنے باپ کے پاس آئی، لیکن بادشاہ مسلسل بے ہوش تھا۔ شاہی حکیم بھی آیا اور اس نے بادشاہ کے زخم پر کچھ جڑی بوٹیوں کا عرق بھی لگایا اور بہت ساری دوائیں بادشاہ کے حلق میں انڈیلی، لیکن بادشاہ کو کسی صورت ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ کی نبض چل رہی تھی لیکن وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ شاہی حکیم اپنے تمام تجربے کر چکے تھے لیکن بادشاہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس خبر کو سنتے ہی ساری رعایا بھی بہت اداس ہو گئی۔ ہر کوئی بادشاہ سلامت کے لیے دعائیں بھی کرنے لگا۔ شہزادی بلقیس تو بہت پریشان تھی۔ بادشاہ زندہ تھا لیکن وہ بے ہوش تھا اور اس کی بے ہوشی کی وجہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ساری کوششیں کرتے کرتے 3 دن گزر گئے لیکن بادشاہ کو ہوش نہ آیا۔ پورے ملک میں ویرانی سی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی بادشاہ کے لیے بہت پریشان تھا۔ اچانک سے چوتھے دن شاہی نجومی شہزادی بلقیس کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، مجھے ذائچے کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ بادشاہ کو ایک بہت خطرناک سانپ نے کاٹا ہے۔ اس کے کاٹے کا علاج کسی حکیم یا کسی دوا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر تو شہزادی بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا اب بادشاہ سلامت ہمیشہ بے ہوش ہی رہیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں شہزادی صاحبہ، اس کا ایک حل موجود ہے لیکن وہ بہت ہی مشکل ہے۔ شہزادی کہنے لگی کہ جلدی سے بتاؤ کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، بادشاہ سلامت کو ہوش میں لانے کے لیے انہیں جادوئی گلاب کا عرق پلانا پڑے گا، اور یہ جادوئی گلاب بہت دور کالے پہاڑوں کے درمیان میں بنے ہوئے ایک محل میں موجود ہے، لیکن اس محل کا مالک ایک بہت ہی خوفناک جن ہے جو اس پھول کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے فوراً وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ خود جا کر وہاں سے جادوئی گلاب لے کر آئے گی۔ اسی وقت شہزادی بلقیس نے اپنے وزیر کو بلایا اور سارے ملک کی ذمہ داری اس پر ڈالی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہزادی بلقیس 5 دن تک مسلسل اپنے گھوڑے پر سفر کرتی رہی۔ اس نے بہت سے ندی نالے بھی عبور کیے اور بہت سے جنگلوں کو بھی پار کیا، لیکن اس کا حوصلہ بہت بلند تھا
اس پر تھکن بھی غالب نہیں آئی تھی۔ 6 دنوں کے بعد شہزادی کالے پہاڑوں کے نزدیک پہنچ گئی۔ وہ خوش تھی کہ اسے اپنی منزل سامنے نظر آ رہی تھی۔ شہزادی نے اب اپنے گھوڑے کی رفتار میں اضافہ کر دیا اور جلد ہی وہ اسے پہاڑوں کے درمیان میں بنے ہوئے محل کی طرف لے گیا۔ محل بھی بالکل کالا تھا اور بہت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس محل کی طرف جانے کی ہمت کبھی بھی نہ کرتا، لیکن کیونکہ شہزادی بہت بہادر تھی اس لیے وہ تو بالکل بھی نہ گھبرائی اور محل کے پاس پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ محل کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ محل اندر سے بالکل ویران تھا۔ شہزادی بلقیس پورے محل میں گھوم کر جادوئی گلاب تلاش کرنے لگی۔ ابھی تک اس کا سامنا کسی بھی جن کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور آخر کار ایک بہت ہی بڑے کمرے میں شہزادی کو جادوئی گلاب نظر آ گیا۔ جادوئی گلاب اس کمرے کے بالکل درمیان میں رکھا ہوا تھا اور بہت بڑا تھا۔ جیسے ہی شہزادی جادوئی گلاب کے قریب پہنچی تو وہاں ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور پھر تیز تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ شہزادی سمجھ گئی کہ جن کو اس کی آمد کی خبر ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً اپنی تلوار کو سیدھا کر لیا اور جن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، اور اچانک پھر وہاں ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ وہ شدید غصے میں نظر آ رہا تھا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی وہ چیخنے لگا کہ تم کون ہو بدبخت لڑکی؟ یہاں آنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ یہ میرا محل ہے اور یہاں پر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تبھی شہزادی بولی کہ میں اپنے ملک کی شہزادی ہوں اور یہ جادوئی گلاب حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ شہزادی نے ڈرے بغیر جن کے ساتھ بات کی۔ وہ کہنے لگا، گستاخ شہزادی، تمہیں معلوم ہے کہ یہ گلاب میرا ہے اور یہاں سے اسے کوئی نہیں لے کر جا سکتا۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا۔ تبھی شہزادی بولی کہ میں جانتی ہوں، لیکن میرے والد بہت بیمار ہیں اور جب تک انہیں اس جادوئی گلاب کا عرق نہیں پلایا جاتا وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، اور مجھے یہ جادوئی گلاب ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے۔ شہزادی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ جن کچھ دیر تو سوچتا رہا اور پھر بولا کہ میں تمہیں یہ جادوئی گلاب دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر تم نے میرے 3 سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے تو یہ گلاب تمہارا ہو جائے گا، اور اگر نہ دے سکی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تو بولو، کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ تبھی شہزادی کہنے لگی کہ ہاں، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، تم اپنے سوال بتاؤ۔ شہزادی نے فوراً سے کہا۔ تبھی وہ جن کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی صبح کو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، دوپہر کو 2 ہو جاتی ہیں اور رات کو 3 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جن کا سوال تو بہت مشکل تھا، لیکن شہزادی بہت عقل مند تھی۔ وہ کچھ دیر تک تو سوچتی رہی، پھر اس کے ذہن میں جواب آ گیا۔ وہ بولی کہ وہ چیز تو انسان ہے، بچپن میں دونوں ہاتھوں اور پیروں سے چلتا ہے، اس طرح اس کی 4 ٹانگیں ہو گئیں۔ جوانی میں وہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے اور بڑھاپے میں ایک لاٹھی کا سہارا لے لیتا ہے، اس طرح 3 ٹانگیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر تو وہ جن بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ شہزادی کے سارے جواب درست تھے۔ تبھی وہ جن کہنے لگا، ٹھیک ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دیا ہے جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور کوئی بھی ہوا اور کوئی بھی آندھی اسے کبھی بھی بجھا نہیں سکتی۔ جن کا دوسرا سوال بھی سن کر شہزادی سوچنے لگی کہ دوسرا سوال بھی بہت مشکل ہے، لیکن شہزادی کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کا جواب آخر اس کے دماغ میں آ ہی گیا۔ تبھی وہ بولی کہ وہ دیا چاند ہے جو رات کو روشنی دیتا ہے اور ہمیشہ جلتا رہتا ہے، کوئی بھی ہوا اور کوئی بھی آندھی اسے بجھا نہیں سکتی۔ اب تو جن بہت پریشان ہو گیا
شہزادی نے دوسرا جواب بھی بالکل ٹھیک دیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک آخری سوال بچا تھا اور شہزادی انتظار کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا آخری سوال بھی پوچھ ڈالے۔ تبھی وہ جن کہنے لگا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادی جلدی سے بولی کہ وہ جگہ تو ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے زیادہ سکون تو کسی جگہ پر بھی نہیں ملتا۔ یہ سنتے ہی دیو بالکل مایوس ہو گیا کیونکہ وہ ہار چکا تھا۔ تب اس نے بہت بے بسی سے کہا کہ آج تک کوئی بھی میرے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے سکا تھا، لیکن آج تم نے مجھے اپنے علم کی طاقت سے ہرا دیا ہے۔ اب یہ جادوئی گلاب تمہارا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جن اچانک سے غائب ہو گیا۔ شہزادی نے وہ جادوئی گلاب اٹھایا اور واپس چل پڑی۔ اپنے محل میں واپس پہنچتے ہی اس گلاب کا عرق نکال کر بادشاہ کو پلایا گیا اور بادشاہ فوراً ہی ہوش میں آ گیا۔ بادشاہ کی ساری رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی طرح شہزادی بلقیس نے اپنے علم کی طاقت سے ایک بہت بڑے جن کو شکست دے دی تھی۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کا نام دین محمد تھا۔ اس بیچارے کے ابو وفات پا چکے تھے۔ دین محمد اور اس کی ماں بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ دین محمد تو بہت چھوٹا تھا، اس لیے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ سارا دن محلے کے لڑکوں کے ساتھ گلی میں کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ وہاں پر ایک آدمی آیا۔ اس کی ناک پھیلی ہوئی تھی اور بھدے سے جسم کا تھا۔ اس کے منہ پر داڑھی بھی تھی۔ وہ آدمی گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور دین محمد سے کہنے لگا، کیا تم محمد بخش کے بیٹے ہو؟ تو دین محمد کہنے لگا، ہاں، میرے والد کا نام محمد بخش تھا، لیکن میں تو آپ کو نہیں جانتا، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، دراصل میں تمہارا چچا ہوں۔ تم بہت چھوٹے تھے تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آج لوٹ کر واپس آیا ہوں۔ تبھی دین محمد کہنے لگا، اچھا ہوا چچا آپ واپس آ گئے، کیونکہ بابا کی وفات کے بعد ہم بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ کوئی بھی ہماری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ کیا تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو گے؟ میں تمہیں اس کے مقابلے میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ تبھی دین محمد کہنے لگا، مجھے تو رقم کی ویسی بھی ضرورت ہے، میں آپ کا کام ضرور کر دوں گا۔ تبھی وہ آدمی دین محمد کو لے کر پہاڑوں کی جانب چلا گیا۔ پہاڑ میں ایک غار تھی۔ غار کے منہ پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے نیچے ایک بہت ہی تنگ راستہ ہے۔ اس نے دین محمد سے کہا کہ اس سوراخ کی مدد سے تم غار کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہاں ایک بہت پرانا سا چراغ رکھا ہوا ہے اور مجھے وہ چراغ چاہیے۔ بدلے میں تمہیں انعام میں ایک انگوٹھی دیتا ہوں۔ غار کے اندر تھوڑی دور چلنے کے بعد دین محمد کو روشنی کی کرنوں میں ہیرے اور جواہرات نظر آنے لگے۔ ایک کونے میں صندوق کے اوپر ایک پرانا سا چراغ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ چراغ اٹھایا اور غار کے منہ پر آ کر آواز دی کہ چچا جان، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے غار سے باہر نکالیے، میں نے وہ چراغ لے لیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے چراغ دو، میں پھر تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا۔ لیکن دین محمد کہنے لگا، نہیں، آپ پہلے مجھے باہر نکالیں، پھر میں آپ کو چراغ دوں گا۔ تو وہ بھی کہنے لگا، میں تمہیں باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بھاری پتھر دوبارہ غار کے منہ پر رکھ دیا۔ غار کا منہ بند ہو جانے کی وجہ سے اب وہاں بہت اندھیرا چھا گیا تھا۔ دین محمد پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملانے لگا تو فوراً ہی ایک زور کا دھماکہ ہوا اور ایک جن اس کے سامنے نمودار ہو گیا
اور کہنے لگا کہ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن کو دیکھ کر دین محمد تو بہت خوفزدہ ہو گیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں اس انگوٹھی کا جن ہوں، اور جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوتی ہے میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ تبھی دین محمد کہنے لگا مجھے فوراً اس غار سے باہر نکال دو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے ابھی یہ بات پوری ہی کی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے پایا۔ دین محمد کی ماں بہت پریشان تھی کہ آخر اچانک دین محمد کہاں چلا گیا ہے۔ تبھی دین محمد نے اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا اور وہ چراغ بھی دکھایا۔ اس کی ماں نے جیسے ہی وہ چراغ ہاتھ میں پکڑا اور اسے کپڑے سے رگڑا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی، کیونکہ سامنے ہی ایک جن نمودار ہو گیا تھا، اور یہ جن تو انگوٹھی والے جن سے بھی بہت بڑا تھا۔ وہ جن کہنے لگا مجھ سے ڈرو نہیں، مجھے کام بتاؤ، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس دن کے بعد سے تو دین محمد اور اس کی ماں بہت اچھی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد دین محمد کی شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ دین محمد نے چراغ والے جن کو حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑا محل بنائے، جہاں دین محمد اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی چراغ کا راز بالکل نہیں بتایا تھا۔ ایک دن جب دین محمد گھر پر نہیں تھا تو اس کی بیوی نے گلی میں سے ایک آواز آتی ہوئی سنی۔ کوئی آدمی آواز لگا رہا تھا کہ پرانے چراغ کے بدلے میں نیا چراغ لے لو۔ دین محمد کی بیوی نے وہ پرانا چراغ اس آدمی کو دے دیا، اور چراغ پکڑتے ہی اس آدمی نے اسے رگڑا، جس میں سے فوراً جن باہر آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس آدمی نے کہا کہ آج سے میں تمہارا آقا ہوں، تم صرف میرا حکم مانو گے۔ جلدی سے اس خوبصورت عورت کو محل سمیت اٹھا کر کہیں دور لے چلو۔ جن وہاں سے محل کو اٹھا کر دور لے گیا۔ دین محمد جب واپس آیا تو اس کی بیوی اور اس کا گھر دونوں غائب تھے۔ اس نے فوراً انگوٹھی والے جن کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دین محمد کی بات ختم ہوتی ہی اس نے دیکھا کہ وہ اپنے محل کے کچن میں اپنی بیوی کے سامنے کھڑا تھا۔ دین محمد کی بیوی اس آدمی کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ آدمی دراصل وہی اجنبی تھا جس نے دین محمد کو غار میں بند کر دیا تھا۔ دین محمد نے محل میں جاتے ہی وہ چراغ اٹھایا اور اس کو رگڑ کر جن کو بلا لیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرے محل کو اٹھا کر واپس میرے شہر میں لے کر چلو، اور اس آدمی کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ کر آؤ تاکہ یہ وہاں سے واپس نہ آ سکے۔ اس کے یہ کہتے ہی جن نے حکم کی تعمیل کی اور پھر غائب ہو گیا۔ دین محمد اپنے شہر میں واپس آ گیا تھا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔